ایک مرتبہ وہ ایک دوسرے قبیلے کے سردار کی دعوت پر گیا۔ اس کے ساتھ اس کی قبیلے کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد تھی۔ جب وہ تمام لوگوں سے مل کر بیٹھنے کی مخصوص جگہ تک لے جایا گیا تو اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ بعد میں حالات جاننے پر پتہ چلا کہ قالینوں کے نیچے ایک گہری خندق اس کی منتظر تھی، جسے اسے اور اس کے قبیلے کی قبر بنائے جانے کی سازش کی گئی تھی۔ اس کے بروقت فیصلے نے اس کے قبیلے کو محفوظ رکھا، ورنہ آج تاریخ مختلف ہوتی۔ جیسا کہ قبل ازیں ذکر ہو چکا ہے کہ منگول کوئی باقاعدہ شہر بنا کر تو نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ ایک مخصوص شکل کے خیموں میں رہتے تھے۔ جب بھی انہیں نقل مکانی درکار ہوتی، خیموں کو بڑے بڑے چھکڑوں پر لاد کر آگے چل پڑتے تھے۔ ان چھکڑوں کو بیل کھینچتے تھے۔ یہ نقل مکانی موسم گرما کی سختیوں سے بچنے کے لیے یا سرمائی چراگاہوں کی تلاش میں کی جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک سفر میں جب تیموجن اپنے قبیلے والوں کو ایک ریوڑ کی شکل میں لے کر سرمائی چراگاہوں کی تلاش میں آگے بڑھ رہا تھا، اچانک اس کے اشارے پر بڑھتے قدم رک گئے۔ تیموجن کا خیال تھا کہ کہیں سے خطرہ ان پر منڈلا رہا ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے عورتوں، بچوں اور مویشیوں کو چھکڑوں کے حصار کے اندر کر دیا اور ان کی حفاظت کے لیے کم سن لڑکوں پر مشتمل ٹولیوں کو تیر اندازی پر مامور کر دیا۔ جلد ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک لشکر حراران کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ یہ تائچون تھے جو ان کے پرانے رقیب تھے۔ تائچون کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے اور ان کے ارادے نیک نہ تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ تیموجن اور اس کے ساتھیوں کو حیرانی میں ڈالیں گے جب وہ اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ مصروف سفر ہوں گے۔ اس طرح وہ مردوں کو آسانی سے کاٹ کر عورتوں، بچوں اور مویشیوں کو ہانک کر لے جائیں گے۔ لیکن ان کی اسکیم کے برعکس تیموجن ہوشیار اور چوکس تھا۔ گو اس کی عددی تعداد تائجوت سے خاصی کم تھی۔ 17,000 منگول اور 30,000 تائجوت موت کا کھیل کھیلنے کے لیے تیار تھے۔ سورج فلک سے یہ نظارہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ موت کا شیطانی رقص شروع ہوا۔ دونوں اطراف نے خوب مقابلہ کیا۔ دونوں فریق اپنے اپنے طریقوں اور پینتروں سے جنگ کا نقشہ اپنے حق میں موڑنا چاہ رہے تھے۔ شطرنج کے کھیل کی طرح بازی کبھی ادھر پلٹتی، کبھی ادھر۔ گروہ منتشر ہوتے پھر یکجا ہو جاتے۔ ان تمام کے پیچھے جوان دیکھتی قوتوں کار فرمائی تھیں۔ ان میں اعلیٰ قابلیت اور بلند بالا اور قوی جذبوں کا یقین محکم تھا، جس کی بدولت تیموجن کا پلہ بھاری رہا اور تائجوت ہزاروں لاشیں گدھوں کے حوالے کر کے رات اندھیرے کے آڑ لے کر فرار ہو گئے۔ اس اچانک حملے میں تیموجن کی فتح نے اسے وہ نفسیاتی برتری دلائی کہ وہ اس زمانے کے دستور کے مطابق ہاتھی دان سے بنی جریب ہاتھ میں لیے نظر آتا تھا، جس کا مطلب تھا لوگوں کا سردار۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔